اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمام ناظرین جو اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ٹی وی ون کی یہ نشریات دیکھ رہے ہیں، نور رحمان، عشق رمضان، آپ سب کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید اور السلام علیکم۔ میں ہوں صنم جان، اور آج الحمدللہ پاکستان بھر میں تمام مسلمان اپنا نواں 9th روزہ اختیار کر چکے ہیں اور انشاءاللہ روزہ افطار بھی کریں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو رمضان ہے، ماہ رمضان، اس کا دوسرا جمعہ ہمیں نصیب ہو گیا، تو آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ ناظرین، اکثر میں یہ سوچتی ہوں، لوگ سوچتے ہیں یہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیا کبھی تم کسی بھی کانٹے دار رستے سے گزرے ہو؟ تو جواب آتا ہے کہ ہاں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کانٹے دار رستہ ہے، اس سے کیسے گزرتے ہو؟ تو وہ جو شخص ہے جس نے سوال پوچھا، وہ جواب دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمیٹ کر خیال سے اس جگہ سے گزرتا ہوں تاکہ کہیں مجھے کوئی خروچ نہ لگ جائے، کہیں میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں، خراب نہ ہو جائے کانٹے میں پھنس کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی ہے تقویٰ۔ اس دنیا میں، جو دنیا میں خود کو اس طرح بچا لے، سمیٹ کے کہ برائی اور خواہشات کے کانٹے اس کے دامن کو خراب نہ کریں، تو وہ تقوی والا ہو گیا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت طریقے سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ اب اگر ہم آج کل اپنے ارد گرد دیکھیں، میرے اور اپنے آپ کے بارے میں اگر ہم لوگ سوچیں، اپنی ذاتی زندگی پر غور کریں، فکر کریں، تو ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ملیں گی یا نظر آئیں گی جس سے ہم اس وقت نہیں لیکن بعد میں سوچتے ضرور ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ رات کو لیٹتے ہیں تو ایک پورا جو دن ریوائنڈ ہو کے آپ کے سامنے آتا ہے، آپ سوچتے ہیں، اور اگر آپ نہیں سوچتے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں نے پورا دن کیا کیا، میں نے کس سے اچھے سے بات کی، میں نے کس کا دل دکھایا، میں کس سے معافی مانگوں، میں کیا شاید میرے معافی مانگنے سے کسی کا دن اچھا گزر جائے، کیا میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی۔ آج کل ہم میں بہت غرور آ گیا، تکبر آ گیا، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ کوئی اپنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تقویٰ یہ ہے کہ تم ہر کسی کو خود سے بہتر سمجھو، مگر یہ چیز ہم کسی کو خود سے بہتر نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ہم سے بہتر ہو۔ ہم میں تکبر ہے، ہم سوچتے ہیں کسی میں خوبصورتی کی وجہ سے غرور ہے، تکبر، کوئی اپنے خاندان پہ تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، کوئی دولت پہ کرتا ہے، مطلب کوئی اپنے کام پہ کرتا ہے، کوئی اپنے ہنر پہ کرتا ہے۔ تو ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ہم سب اپنی بیٹلز لڑ رہے ہیں اور اسٹرگلنگ فیز میں، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مبارک مہینہ نوازتا ہے تب ہم جا کے ریلائز کرتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور یقین جانیں 9 دنوں میں مجھے تو اپنے اندر چینج محسوس ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش، یا غصہ نہ کریں، یہ بات کو پی جائیں، یہ بات کو ضبط کر لیں۔ اگر ہم عام زندگی میں یہ کام کرنے لگے تو میرے خیال سے جو روڈ ریج ہے اور عام مسائل ہیں جو بڑے پیار سے، تحمل سے، خاموشی سے حل ہو سکتے ہیں، کافی دفعہ تو آپ دیکھیں فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اب چلو عید آئی ہے، سب گلے شکوے معاف، ملتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ارے بیٹا دیکھو، جب عید آتی ہے سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم یہی باتیں بڑوں سے سنتے آئے، اور ہم یہ اپنے بڑوں کو بھی کہتے ہیں، ارے بھائی عید آئی ہے، آپ معاف کر دینا، ان پھپھو سے بات کر لیں، خالہ کو کال کر لیں، کوئی بات نہیں۔ آپ 11 مہینے، پورا سال اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو غصہ ہے، آپ کی انا ہے، اور اس نے یہ کر دیا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ مگر آپ جب جانماز پر بیٹھتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنسو بہا کے کہتے ہیں یا رب تو مجھے معاف کر دے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر ہم ایک بندے کو معاف نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اس کی ایک بات پسند نہیں آئی، اور ہم نافرمان لوگ روزانہ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔
تو بس آج جمعہ ہے تو میرا دل چاہ رہا تھا یہ ساری باتیں آپ سے کرنے کا. اور آبویسلی جو بھی باتیں میں کہتی ہوں، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود یہاں سیکھتی ہوں آپ سب کے ساتھ، آپ کے سوالات سے. یہ ساری باتیں میں بھی سیکھ رہی ہوتی ہوں ادھر، تو میں خود پہ بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں کر رہی ہوں اپنی زندگی میں وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں.